السلام علیکم. آج بات نہیں کر پائی. ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو اور فار آل مائی فینس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کو بہت اچھا کرے ہمارے لیے, ہمارے حق میں بہتر کریں, آمین. اور اپنی بلیسنگس اور اپنی حکمت اور اچھی اچھی چیزیں اپنی ہمیں عطا کریں اور ہمیں ثابت قدم رکھیں, آمین. اور ہم سے بہت اچھے اچھے کام لے لیں دنیا آخرت کے, آمین ثم آمین. اور ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں راضی کر لیں, آمین ثم آمین. اور آج ایک ڈسکشنز کرنا چاہ رہی تھی میں. ایک پیشنٹ آئی میرے پاس, شی از 60+, اور 3 دن ہوئے آئیں, میں بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ سانس پھولا ہوا, اور جو ہے وہ میزریبل کنڈیشن کے, بیٹھ نہیں جا رہا, بات نہیں ہو رہی. ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 3 to 4 days ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے اور وہ عدت میں ہیں. اچھا, تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنا بڑا گھونگھٹ کاڑ کے, اور اس پہ ان کو سانس نہیں آ رہی, بریتھ لیس ہو رہی ہیں, اور ایمرجنسی سچویشن بن گئی ان کی اس چیز پہ. تو کیا قرآن میں ایسا کچھ ہے کہ ان کے لیے عدت ہے؟ اور عدت اگر ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے, کہ نہیں جی میں ابھی اکیلے باہر نہیں نکل سکتی, میں بیٹے کے ساتھ نکل رہی ہوں کیونکہ میں عدت میں ہوں. ایمرجنسیز میں آپ جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی نکل آئیں, اگر مرد انف نہیں ہیں لڑنے کے لیے تو عورتیں بھی نکل آئیں, اور اپنے اپنے انرجی لیول کے حساب سے وہ اس میں ٹیک پارٹ لیں. اور ویسے خواتین کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو جہاد کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی ہسٹری میں پڑھتے ہیں یہ سب. تو عدت کی بات میں کر رہی تھی. سورہ نور میں ہے کہ تم میں سے جو وہ عورتیں جو اب نکاح کے اس میں نہیں آتی, زمرے میں نہیں آتی, کہ نکاح نہیں کر رہی ہیں یا ان کو کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے گا, تو وہ اپنے زائد کپڑے اتار بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو عدت کا جو پیریڈ ہے اس کے بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے, 3 to 4 months کا پیریڈ جو ہے اس میں ہے کہ آپ نے دکھ اور غم کرنا ہے, ٹھیک ہے, بجائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا, لیکن سوائے اس عورت کے جس کا خاوند انتقال کر گیا تو غم ہے. اس میں اتنا بڑا گھونگھٹ کاڑ کے آنا, اینڈ ایجنگ کے سارے سائنس تھے ان میں, اور کوئی ایس سچ نئی چیز تھی. تو اس میں اس طرح کی عدت نہیں ہے کہ آپ گھونگھٹ کاڑ کے کہ کوئی شکل نہ دیکھے یا کوئی نہیں. اسلام کو سمجھیں. عدت کا جو مطلب ہے ایز اے گائنیکالوجسٹ میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ 3 months اور 4 months کا یہ پیریڈ ہے کہ اگر نطفہ ہے اس میں اور بچہ ٹھہر گیا ہے وہ ریویل ہو جائے, اور پھر جب تک آپ اس بچے کی ولادت نہ کریں, آپ دوسرے سے نکاح نہ کریں, کیونکہ اس میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پہلے نکاح میں آ جائیں. اچھا, جس کا خاوند ہوا ہے تو اس کو بھی اسی لیے ہیں کہ پہلے یہ چیز ریویل ہو جائے, اور پھر کہ یہ جو بچہ ہے اسی کے نام سے رہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تو ان کے والد صاحب بھی ان کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نسل ہے وہ اسی کی رہے جس کی ہے بیسکلی. تو بغیر جب پڑھے سمن بکمن امیون تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنی ذات پہ ظلم کریں گے. اچھا, میں نے ان کو کہا کہ قرآن میں کہاں ہے. ایک بیٹی عالمہ کا کورس کر چکے, بھی کیسے عالمہ کا کورس ہوتا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں, صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ لیں دوپٹہ, لیکن یہ ایک احکام نہیں, بہت سارے احکام ہیں آپ کے, بہت سارے زندگی کے سارے ایریاز کو ٹچ کرتے ہیں. اس کو ان چیزوں کو آپ نے ڈیلیبریٹ کر کے ایمرجنسیز کر دینا, کریٹ کر دینا, دوسرے کی لائف تھریٹن کر دینا, یہ اسلام نہیں. اسلام کو میزریبل بنا کے پیش نہ کریں. اسلام بہت پرفیکٹ ریلیجن ہے اللہ کی طرف سے, اس کو میزریبل نہ بنائیں. اگر آپ میزریبل بنائیں گے اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے تو جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ایگزیجریشن نہیں ہے, جتنی جو چیز ہے اتنی ہی کہی گئی ہے, اس کا ایگزیجریشن نہیں ہے, اس کو فضول تھوپنا نہیں ہے. کسی چیز کو اللہ کی کہی ہوئی کسی چیز کو کم امپورٹنس دینا اور اپنے پسند کی چیز کو زیادہ امپورٹنس دینا یہ بھی غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنا, بیلنس رکھنا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ آپ نے لینی, اس طرح یہ چیزیں بیلنس رکھنی ہیں.
ہر احکام، تو آپ نے بہت سارے احکام جو ہیں وہ پس پوش ڈالے ہوئے ہیں، اور صرف جو جس سے آپ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں وہ احکام آپ اٹھا کے اور بولتے رہتے ہیں. اس سے گریز کیا کریں. اور اپنے اگر تمہیں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش، تو نفع بخش بنے. اس کے لیے اسکلز چاہیے. مجھے ہاں جی ایک صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ہر کسی کی مدد کروں تو کوئی بھی میرے پاس میں اسے 100 روپے دے دیتی ہوں، 100 روپے میں کتنی مدد ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی. میں نے ان کو کچھ نہیں کہا بیکاز وہ تکبر کے اسٹیج پہ تھی کہ میں نے کہہ نہیں سکتی تھی کچھ. تو میں نے ان کو ایک سوال یہ پوچھا، میں نے کہا آپ 100 روپے سے کتنا نفع کر سکتی ہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے، پیسے سے نفع سے زیادہ آپ کی اسکل ہے. اگر آپ کسی کا کینسر کا آپریشن ہونا ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے جو آپریٹ کر سکے، آپ کے پاس کروڑ بھی ہوں تو کیا وہ اس کی جان بچا سکے؟ تو اسکل سب سے پہلے. ہم جو اسکلز دیتے ہیں وہ کم پیسوں پہ کبھی مفت بھی دے دیتے ہیں، تو وہ اسکلز بھی لینا. اپنی پوری لائف ہم نے لگائی ہے اس پہ، تو ہمیں وہ اسکل ہم نے سیکھی ہے سیف رہنے کی، کہ ہم پیشنٹ کو بھی سیف کریں اور اس کو بینیفٹ دیں. تو اسکلز کی امپورٹنس جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، پیسے کی امپورٹنس سمجھیں گے، اسکلز کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے، آپ لیگ بیہائنڈ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کی کرنسی ویلیو لو ڈاؤن ہوگی. 1 لاکھ جو نیکسٹ آئے گا اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی، اسکلز کی ویلیو وہی رہے گی، بلکہ بڑھتی ہے. اسکلز AI ٹیکنیکس ہوں، کچھ بھی ہو، جو ہیومن اسکلز ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ان کے لوگ نکمے ہیں، وہ نہیں سیکھتے ہیں. سارا جو ڈاکٹر ہے وہ یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے، کیونکہ وہ محنتی ہر کوئی نہیں محنت کرتا. تو اسکلز کی ہمیشہ حسنات جو ہے نا وہ اسکلز بھی ہیں، اچھی اسکلز حسنات ہیں. چوری کرنے کے لیے، غلط کام کے لیے ہاتھ کی صفائی دیکھ لیں گے، لیکن اچھے کام کے لیے، بینیفٹ کے لیے صحیح طریقے سے کوئی اسکلز نہیں سیکھے گا، نہ کوئی سکھاتا ہے. کیونکہ آپ سیکھتے بھی نہیں ہیں. کوئی جو ہے نا سکھانے والے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ ایک غلطی پہلے ہر اسٹوڈنٹ کی دیکھے کہ اس کی کون سی مسٹیک ہو رہی ہے، اس کو پکڑ کے کریکٹ کرے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ ہر کوئی نہیں کرتا. اس کو کرنا چاہیے. اور سیکھنے والے کو بھی استاد کا احترام کرنا چاہیے، جو سکھانے والا اس کا احترام کرنا چاہیے. اچھا، اور بہت ساری چیزیں کہ اپنی اسکلس کو کیسے ڈیولپ کریں، انٹرنیشنلی اس کو کیسے ریکاگنائز کرائیں، یہ بھی ہونا چاہیے. وہ ہماری نیشن میں لیکنگ ہے.